بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے استحسان کے بارے میں۔ استحسان کے معنی لغت میں آتے ہیں کسی چیز کو بہتر سمجھنا، جبکہ شریعت میں استحسان کا مطلب ہوتا ہے مجتہد کا قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کرنا، یا کسی حکم کلی سے کسی حکم جزئی کو مستثنی کرنا، کسی دلیل کی بنیاد پر جو دلیل مجتہد کے ذہن کو، اس کے دماغ کو زیادہ اپیل کرتی ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہ ہو اور اس پر غور کرنے کے دو نقطہ نظر ہوں یا دو اینگل ہوں، دو زاویوں ہوں، ایک کا تقاضا کچھ اور ہو اور دوسرے کا تقاضا کچھ اور ہو، ایک قیاس جلی کا تقاضا ہو اور دوسرا قیاس خفی کا تقاضا ہو، لیکن مجتہد کے دل میں کوئی دلیل بیٹھ جائے جو دلیل قیاس خفی کے تقاضے کو راجح قرار دے، لہذا مجتہد قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حکم کلی ہو اور مجتہد کے دل میں کوئی دلیل بیٹھ جائے جو دلیل یہ تقاضا کرے کہ اس حکم کلی سے کسی حکم جزئی کو مستثنی کر دیا جائے، اس کو بھی استحسان کہا جاتا ہے۔ استحسان کی تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ استحسان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، قیاس خفی پر قیاس جلی کو ترجیح دینا کسی دلیل کی بنیاد پر، اور نمبر دو، کسی حکم کلی سے کسی حکم جزئی کو مستثنی کرنا کسی دلیل کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر اگر واقف کسی کاشت کی زمین کو وقف کرتا ہے تو اس زمین تک پانی پہنچنے کا راستہ، اس زمین سے گزرنے کا راستہ، یہ ساری چیزیں وقف میں خود بخود شامل ہو جائیں گی استحساناً، اگرچہ ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ قیاس جلی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں بغیر صراحت کیے ہوئے شامل نہ ہوں، جس طرح بیع میں ہوتا ہے۔ لیکن استحسان کی وجہ یہ ہے کہ وقف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے وقف کیا ہے وہ اس زمین سے فائدہ اٹھائیں، اور اس زمین سے فائدہ اٹھانا اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ وہاں تک پانی پہنچنے کا راستہ، وہاں سے گزرنے کا راستہ، وہاں تک چل کر جانے کا راستہ اس میں شامل ہوں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں، یہ سارے حقوق وقف میں بغیر تذکرہ کیے ہوئے شامل ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین سے فائدہ اٹھایا جائے، جس طرح اجارے میں ہوتا ہے، کرایہ داری میں ہوتا ہے۔ تو ظاہری قیاس یہ کہتا ہے کہ وقف کو اس مسئلے میں بیع سے جوڑ دیا جائے، کیونکہ بیع میں بھی انسان ایک چیز کو اپنی ملکیت سے باہر نکالتا ہے، اسی طرح وقف میں بھی انسان اپنی ملکیت سے ایک چیز کو باہر نکالتا ہے۔ لیکن قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیع سے نہ جوڑا جائے، بلکہ اس مسئلے کو اجارے سے جوڑا جائے، کرایہ داری سے جوڑا جائے، کیونکہ کرایہ داری کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وقف کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جس طرح غیر منقولہ جائیداد کو اگر کوئی شخص کرائے پر لیتا ہے تو چلنے کا راستہ، وہاں پانی پہنچنے کا راستہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے بغیر تذکرہ کیے ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی زمین کو وقف کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں بغیر ذکر کیے ہوئے خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ پرندے جو شکار کھاتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، باز ہے،
ان کا جھوٹا ناپاک ہے قیاس جلی کے اعتبار سے اور پاک ہے قیاس خفی کے اعتبار سے، یعنی استحساناً ان کا جھوٹا پاک ہے اور قیاس جلی کے اعتبار سے ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ قیاس جلی کی وجہ یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت حرام ہوتا ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درندے، شیر، بھالو، چیتا، ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے، لہذا ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ یعنی کسی جانور کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ حکم اس کے گوشت کے اعتبار سے لگتا ہے۔ اگر اس کا گوشت پاک ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اگر اس کا گوشت ناپاک ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ لیکن استحساناً شکار کھانے والے پرندے کے جھوٹے کو جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ اصولی اعتبار سے ان کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرندے شکار کھاتے ہیں جیسے چیل، کوا ہے، ان کا لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پانی پیتے ہیں تو ان کا لعاب پانی سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرندے چونچ سے پانی پیتے ہیں۔ چونچ ایک پاک ہڈی ہے، اور جب ان کا لعاب پانی سے ٹچ نہیں ہوتا ہے تو ان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا۔ اور وہ درندے جو شکار کرتے ہیں جیسے شیر، بھالو، چیتا، یہ جب پانی پیتے ہیں تو ان کا لعاب پانی سے ٹچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے پانی پیتے ہیں۔ زبان سے پانی پینے کی وجہ سے ان کا لعاب پانی میں ٹچ ہوتا ہے۔ اور کوا جب پانی پیتا ہے، چیل جب پانی پیتا ہے، ان کا لعاب پانی سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ چونچ سے پانی پیتے ہیں۔ چونچ ایک پاک ہڈی ہے، اس لیے شکار کھانے والے پرندوں کا جھوٹا پاک ہے اور شکار کرنے والے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ استحسان کی جو دوسری قسم ہے، جس میں کسی حکم کلی سے کسی جزئی حکم کو مستثنی کیا جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ شریعت نے بیع معدوم سے منع کیا ہے، اور جو چیز موجود نہیں ہے اس کا عقد کرنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن استحساناً بیع سلم کو جائز قرار دیا، اجارہ کو جائز قرار دیا، بٹائی کو جائز قرار دیا اور استثناء کو جائز قرار دیا۔ حالانکہ ان تمام عقود میں عقد کے وقت وہ جس چیز کا عقد کیا جاتا ہے، جس چیز پر عقد کیا جاتا ہے، وہ چیز معدوم ہوتی ہے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ان کو جائز قرار دیا گیا ہے استحساناً، اور لوگوں میں رواج ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں عرف کی وجہ سے۔ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ امین کے اوپر ضمانت نہیں ہوتی ہے الا یہ کہ اس کی طرف سے زیادتی پائی جائے یا اس کی طرف سے کوتاہی پائی جائے، تب اس کے اوپر ضمانت ہوگی۔ لیکن اس ضابطے سے فقہاء نے اجیر مشترک کو الگ رکھا ہے۔ اجیر مشترک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس لوگ اپنا سامان دیتے ہیں کام کرانے کے لیے، اور پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے وہ سامان واپس لیتے ہیں اور کام کرانے کے چارجز ان کو ادا کرتے ہیں، یا اس کی جو مزدوری ہوتی ہے، جو اجرت ہوتی ہے، وہ اجرت اس کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر درزی ہے، درزی کو لوگ کپڑا دیتے ہیں اور اس سے کپڑا سلوا کر کے واپس لیتے ہیں۔ دھوبی ہے، اس کو لوگ کپڑے دیتے ہیں اور کپڑا دھلنے کے بعد اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ اجیر مشترک ہے۔ اجیر مشترک ایک طرح سے امین ہے، اگر اس کے پاس سے کپڑا ضائع ہو جائے تو اس پر ضمانت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فقہاء نے اس کو ضامن قرار دیا ہے، استحساناً قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو لوگ ان سے کام لیتے ہیں ان کو ایک طرح سے اطمینان حاصل ہو،
ان کو ایک طرح سے سیکورٹی فیل ہو، ان کو اطمینان ہو کہ ہمارا سامان ضائع نہیں ہوگا، ان کو ایک طرح سے انشورنس دیا جائے، تو ان کو انشورنس دینے کے لیے فقہاء نے اجیر مشترک کو ضامن قرار دے دیا ہے، جبکہ اصولی اعتبار سے اس کو ضامن نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا استحسان سے استدلال کرنا درست ہے؟ اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ استحسان سے استدلال کرتے ہیں دراصل وہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دیتے ہیں، کسی دلیل کی بنیاد پر جس دلیل کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیا جائے، اس کو ترجیح دیا جائے، جو دلیل شریعت کی نظر میں معتبر ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم لاگو کر دیتے ہیں اور اندازے سے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ استحسان دلیل شرعی نہیں ہے، اور جو لوگ استحسان کی بنیاد پر استنباط کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، دراصل وہ نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں اور خواہش کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو استحسان کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی طرف سے شریعت کا حکم بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو جدھر اس کو اچھا لگے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور یہ نہ دیکھے کہ کعبے کی طرف، کعبے کا رخ طے کرنے کے لیے شریعت نے کیا دلائل دیے ہیں۔ شریعت نے کعبے کی جہت متعین کرنے کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں، ان تمام دلائل کو اگنور کرتے ہوئے جدھر اس کا جی چاہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھے، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ استحسان لذت پرستی کا نام ہے، استحسان نفس پرستی کا نام ہے، اور اگر استحسان کو دین میں جائز قرار دیا جائے تو کوئی بھی عقل مند انسان جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، وہ صرف اپنے دماغ کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس طرح دین ایک کھلواڑ بن جائے گا، جس کے جی میں جو آئے گا اور جس کو جو اچھا لگے گا اس کو وہ جائز کر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ استحسان کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک استحسان کا کچھ اور مطلب ہے، اور جو لوگ استحسان کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ امام شاطبی لکھتے ہیں کہ جو استحسان کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ذوق کی بنیاد پر، نفس پرستی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ شریعت کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ظاہری قیاس پر عمل کرے گا تو شریعت کی جو مصلحت ہے وہ مصلحت فوت ہو جائے گی، اسی لیے وہ دوسرا فیصلہ کرتا ہے جو فیصلہ قیاس خفی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ استحسان کرنے والے نفس پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے منمانی فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔